أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبر حياة وموت وياه. کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، یہ کہہ کے وہ سے شہدین محل آقا کے لیے، جہاں میں آیا بھی اور بھی چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، کھلا ہے پھول گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں بولا تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں بولا تھا، مگر حسین سے صابر کو تیرا بولا تھا، گزر گئے تھے کئی دن، نہ جانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک، نہ جانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک، ذرا جو آنکھ جھپک کر کھلی شباب بولا تھا، گزر گئے تھے کئی دن، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، وہ نور حضرت
بچا میں ہوا زمیں کو عجب اشار سے جو بچا میں ہوا زمیں کو عجب صدا یہ قہر نے دی حکم بوترا گولا تھا گزر گئے کئی دن حسین اور طلب آب معاذ اللہ حسین اور طلب آب معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت سوال برا تھا گزر گئے کئی دن فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی اے بہت قریب تھی وہ نہر کہتے گنا تھا گزر گئے تھے کئی دن یزید طاقت پہ تھا حسین کا سر یزید طاقت پہ تھا حسین کا سر آئے الٹ گیا تھا زمانہ یہ انقلاب برا تھا الٹ گیا تھا زمانہ یہ انقلاب برا تھا گزر گئے تھے کئی دن برہے لہوٹوں پہ سیدانیاں تھی ننگے سر برہے لہوٹوں پہ سیدانیاں
دیکھتے ہیں تماشا جنہیں جا برا تھا گزر گئے تھے کئی دن انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں کہے نہ یہ کہ غلام ابو طالب بولا تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں بولا تھا گزر گئے تھے کئی دن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین من المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب اول الدین و معرفتہ. صلوات بھیج دیں. اذان محترم، سلسلے کی آج تیسری مجلس جس میں نے نہج البلاغہ کے اسی خطبے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور میرے سامنے جو مختصر سے افراد ہیں بھی وہ مجھ سے محترم اور معتبر ہیں. ان کے سامنے کسی بحث کرنے کے لائق بھی میں نہیں ہوں، نہ میں اپنے کو اس لائق سمجھتا ہوں، لیکن بس معرفت کے عنوان سے دو چار باتیں اور گوش گزار کرنا ہے تاکہ اس موضوع پر کو مکمل کیا جا سکے. عزیزان محترم، اس سے قبل میں نے جو باتیں عرض کی ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہیں، لیکن معرفت کی منزلیں آگے جب بڑھتی ہیں تو انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر تموج پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو محترم اور معتبر کر لیتا ہے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب بھی معرفت کی منزلیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم نے یہ چیزیں اہل بیت علیہم السلام کے ہاں بھی دیکھی ہے، ان کی زندگی میں بھی، کہ ان کے ہاں رشتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ کردار کو اور عمل کو اہمیت دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات اور بہت سے ایسی شخصیتیں جن کا نمایاں کردار اسلام کے دامن میں موجود ہے، نہ وہ بنی ہاشم تھے نہ وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے. جناب سلمان ہوں، جناب مقداد ہوں، جناب عمار یاسر ہوں، اور جناب فضہ ہوں یا جناب بلال ہوں، جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اوصاف کے ذریعے وہ منزلیں طے کی جو معرفت کی منزلیں تھیں. ورنہ جس وقت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جب پہلی بار اذان کا موقع آیا تو رسول اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ جو
عرب کی زبان شیرینی زبان سے واقف تھے، جو جن کے یہاں قرأت پائی جاتی تھی ان کو اس لائق سمجھتے اور ان کو اذان کے لیے حکم دیتے، لیکن ختمی مرتبت نے اپنے اس پہلے عمل میں ہی اعلان کر دیا کہ ہماری نگاہ میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری نگاہ میں کردار کی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اس شخص کو آواز دیا کہ جو پہلے دوسروں کی آواز پر لبیک کہتا تھا، کیونکہ خود ذاتی طور پر وہ غلام تھے، جناب بلال کو آواز دے کر بلانا اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اپنی نگاہوں سے کردار کو دیکھ لیتے ہیں، جو اس منزل کردار پر موجود ہوتا ہے، جو معرفت کی اس منزل پر موجود ہوتا ہے، ہم اسی کو وہ منصب دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ رہے ہوں جو اچھی عربی جانتے رہے ہوں، لہن اچھا رہا ہو، لیکن رسول اللہ نے بلال کو یہ موقع دے کے بتایا کہ بلال معرفت کے میدان میں تم سب سے بہت بلند و بالا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ اور جناب فضہ جن کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز ہیں، لیکن ہر عمل میں ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ جو روٹیاں دی گئی ہیں فرشتوں کو 3 دن بانٹی گئی ہیں، اس کے بعد جو سورہ آیا ہے اس میں جناب فضہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کی روٹیاں بھی گئی ہیں۔ یعنی اگر انسان کا عمل اتنا مستحکم اور پاک ہو تو انسان عام انسان ہوتے ہوئے اس کا عمل اہل بیت کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا درس ہے ہر انسان کے لیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا بنائے تو معرفت پروردگار، معرفت اہل بیت کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ اور جن لوگوں نے اس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے وہی دنیا میں کامیاب بھی ہیں، وہی دنیا میں کامران بھی ہیں۔ عزیزان محترم، چند بس واقعات پیش کر دوں اور کچھ لوگوں کی نشاندہی کے طور پر اپنی مجلس کو آگے بڑھاؤں تاکہ کچھ موضوع کا حق ادا ہو سکے۔ معرفت کے اسی میدان میں بہت سے لوگ گزرے کہ جنہوں نے وہ منزلیں طے کی۔ عزیزان محترم، معرفت جب انسان کی بلند ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے ہاں استقامت پائی جاتی ہے، اس کے ہاں دکھاوا نہیں پایا جاتا۔ آج کے اس دور میں ہمارے اس ماحول میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا رتبہ آ جاتا ہے تو وہ ہم اپنے ذاتی چیز کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے، ہم منصب کے اوپر اکڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اسلام بتانا چاہتا ہے، اہل بیت بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر معرفت جیسے جیسے پیدا ہوتی جاتی ہے تمہارے اندر جھکنے کا سلیقہ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جو درخت تنے ہوئے کھڑے رہتے ہیں وہ تیز آندھیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکے ہوئے رہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کے اندر معرفت کی ایک صلاحیت ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے اس دن رشید حجری کا واقعہ بیان کیا تھا اسی طرح سے، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایسا منصب تھا کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وہ بہت سے کام کر سکتے تھے، لیکن جب اپنے اوپر وقت آیا تو انہوں نے اس طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ عام انسانوں کی طرح ظالموں کے اس تلواروں کے سائے میں اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اسی طرح جیسے مولا کائنات کی معرفت بہت عظیم ہے، لیکن سورج کو پلٹانے کے بعد مولا کائنات نے کہیں اپنا کلمہ نہیں پڑھا ہے یا اپنی تعریف نہیں کی، بلکہ ادھر سورج کو پلٹایا، فوراً سر کو سجدے میں رکھ کے بتایا کہ یہ ساری بلندی اس پروردگار کے لیے، میری اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا چاہتی تو ایک اشارہ کر دیتی اور وہ دلہن زندہ ہو جاتی، لیکن شاید جناب فاطمہ اشارہ کر دیتی تو دلہن زندہ ہو جاتی، لیکن جناب فاطمہ نے اشارہ نہ کر کے مصلی منگا کے یہ بتایا کہ میں اپنے کمال کو ظاہر نہیں کر رہی ہوں بلکہ پروردگار کی اس ربوبیت کا اعلان کر رہی ہوں۔ صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان محترم، اور چاہے امام حسین ہو، امام حسین نے جب کٹے ہوئے گلے سے آواز دی ہے تو امام حسین قاتلوں کا نام بیان کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے نام نہیں بیان کیا، بلکہ خدا کے اس کلام کو پڑھ کے بتایا کہ ہم آئے اسی لیے ہیں کہ اپنی فضیلتوں کا اقرار نہ دنیا سے کرائیں بلکہ پروردگار کی فضیلتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور یہی ہمارا بھی ہدف ہونا چاہیے، یہی ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اور جس نے بھی اس مقصد کے ذیل میں اپنی زندگی آگے تشریف لیں، نعرہ صلوات، جس نے بھی اہل بیت کی اور پروردگار کی معرفت کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارا وہ کامیاب نظر آتا ہے۔
عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ چاہے ہم عام انسانوں کی زندگی کو دیکھیں، چاہے علماء کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے بھی معرفت کو ذریعہ زندگی بنایا ہے وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ بہت سی ایسی شخصیتیں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہمارے اس دن بھی میں نے اس جملے کو کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو پرانی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تاریخ کو بچوں کو حفظ کرانا چاہیے اور بتانا چاہیے تاکہ یہ بات آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، کیونکہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے کی گفتگو میں کوئی بھی خطیب کوئی بھی ذاکر پوری تاریخ نہیں بیان کر سکتا۔ اور ہمارے کیا کمی بھی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم مجلس اس انداز کی پڑھتے ہیں جس میں واہ واہ ہو، تاریخ کا عنصر پایا جائے گا، ایک نارمل بات ہوگی تو واہ واہ نہیں ہوگی، لیکن واہ واہ ہو چاہے نہ ہو ہماری یہ ذمہ داری ہے اس ممبر کی کہ ہم جب ممبر پر آئیں تو ایسی باتیں بیان کریں جو اہل بیت کی ان فضیلتوں کو آشکار کرنے والی ہوں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس پر اپنی زندگی کو رکھ کر چلیں تاکہ ان کی زندگی خوبصورت اور کامیاب ہو سکے۔ صلوات عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علماء کی زندگی اگر دیکھا جائے بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں، علامہ ہلی، علامہ مقدس اردبیلی، اندر تشریف دار سلوات بھائی، سوشل ڈسٹینس کا کچھ خیال کرنا چلیے۔ لیکن ہمارے کے ہاں ہمارے اس معاشرے میں علامہ لفظ اتنی جلدی لگ جاتا ہے، اور یہ کچھ دوسرے ملک کی دین ہے کہ 2 دن کوئی دن 4 دن بیٹھا ممبر پہ اس کو علامہ کہا جاتا ہے، لیکن ہماری نظروں میں اور کم سے کم ہندوستان میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ہماری نظر میں علامہ ہلی جیسی شخصیتیں ہیں تو ہم ہر ایرے غیروں کو علامہ نہیں کہتے، جو اس لائق ہوتا ہے اسی کو علامہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے شہر کی ایک شخصیت علامہ ذیشان حیدر جوادی، ان کی شخصیت اس لائق تھی کہ ان کو علامہ کہا جائے، جنہوں نے 350 کتابوں کو لکھا، ترجمہ کیا، تب اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ اس منزل پر ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو علامہ ہلی ہوں چاہے مقدس اردبیلی ہوں، ان کا واقعہ بیان کر کے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی طاقت اپنے اندر اخذ کر رکھی ہوئی تھی، لیکن بڑا امتحان دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم معرفت کی منزل میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں امتحان سے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مقدس اردبیلی کی زندگی میں بھی امتحان ہوئے۔ جب وہ طالب علمی کے دور میں تھے تو ایسے حالات ہوئے، آج جو مدرسوں کا عالم ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا، بہت بوسیدہ مدرسے، چھوٹی سی جگہ میں ایک کمرے میں تھوڑی چھوٹی سی جگہ میں 2 لوگوں کو رہنا، علم حاصل کرنا، وہ مقصد ہوا کرتا تھا۔ پیسہ نہیں تھا، نہ شہریہ مل رہا ہے، نہ کچھ، 2 دن ہو گئے تھے، بھوکے تھے، لیکن اپنے دوست جو ان کے کمرے میں موجود تھے ان کے ساتھی سے کہا کہ اس بات کو کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے کیا حالات ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات گزری، 2 دن گزر چکے تھے، رات گزری، کیا دیکھا کہ دوست جو ہے کچھ سامان لے کے آیا، کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنی مفلسی اور اپنی بھوک کو کسی کے سامنے بتانا نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن ایک شخص، بزرگ شخص آئے اور انہوں نے مجھے کچھ پیسہ دیا اور کہا یہ پیسہ رکھو، اور میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں کہ نہیں رکھو، یہ میری طرف سے تحفہ، اور کچھ کھانے کا سامان دیا۔ اب 2 حصوں میں پیسہ اور کھانے کا سامان تقسیم کر لیا گیا، اور یہ ہوا کھانا اس وقت کھا لیں گے اور یہ پیسہ 2 دن تک چل جائے گا۔ ابھی تھوڑی نماز شب کے پابند تھے، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ نماز شب کا وقت آئے، لیکن ایسے حالات ہو گئے کہ ان کو غسل کرنا پڑا، کی ضرورت تھی۔ اب اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ گھر میں باتھ روم موجود ہے، جانا پڑتا تھا غسل خانے اور وہاں پیسہ دینا ہوتا تھا، 1 درہم لگتا تھا۔ گئے رات میں کہ مجھے غسل کرنا ہے، ٹھنڈک کی رات، اس نے کہا کہ اس وقت ہم نہیں اجازت دے سکتے، رات کا وقت ہے، نہیں جائیے، صبح آئیے گا۔ انہوں نے کہا کتنا پیسہ لوگے؟ اس نے کہا 5 درہم، جتنا وہ کھانے کے لیے ان کے پاس 2 دن کے لیے تھا اتنا ہی 5 درہم ان کے پاس تھا، اس نے وہی 5 درہم مانگا۔ انہوں نے کہا مجھے نماز شب پڑھنا ہے، 5 درہم تم لے لو، اور وہ غسل کیا اور واپس آئے، نماز شب ادا کی۔ جب اس طرح سے زندگی گزاری تو ایک دن وہ بھی آیا۔ نماز شب کی پابندی اتنی انسان کو عزت اور بلندی دیتی ہے کہ ایک دن ان کے خود شاگرد بتاتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، میں نے دیکھا کہ رات کے وقت مقدس اردبیلی کنویں کے پاس گئے۔ ہم عام انسان ہوتے تو عمل کو انجام دیتے دوسری طرح سے، دیکھا کہ جیسی کنویں میں انہوں نے ڈولچی ڈالی، جیسی پانی کے لیے اوپر کھینچا تو اس میں ہیرے اور جواہرات، انہوں نے پھر اندر ڈال دیا، پھر ڈول کو ڈالا، پھر دیکھا کہ سونے چاندی، پھر اس کو ڈال دیا۔
3 بار جب ایسا ہو گیا موتی آ چکا تو ایک بار آسمان کی طرف اشارہ ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اللہ مقدس اردبیلی کو صرف پانی چاہیے تاکہ وہ وضو کر کے تیری نماز میں شامل ہو سکے، مجھے اس دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ جب انسان معرفت کی منزل میں اس مقام تک پہنچتا ہے تب اسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسا ہی کرنا ہوگا تاکہ دنیا کہہ سکے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ اسلام کے چاہنے والے۔ صلوات بھیجیں۔ اور میں نے آج شام کی مجلس میں منا بھائی وہاں پر موجود تھے، جو بات کہی اس کو بھی یہاں پر کہہ کے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، مجھے زیادہ دیر کی گفتگو نہیں کرنی، آگے بھی مجلسیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج جو پوری دنیا میں اس طرح کے حالات پھیلے ہوئے ہیں، کووڈ-19 ہے، یقیناً ہم کو لحاظ کرنا چاہیے، پابندی کرنا چاہیے۔ ہم مجلس میں بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹینسنگ کا خیال کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان نے بہت اچھی بات کہی۔ اس نے کہا یہ پوری بیماری اور اس میں جو نام دیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجک دوری۔ اسلام اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا، سماجک دوری نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، نہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سبھی ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اسی لیے کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا پہلا سبق ہے کہ اسلام نے سکھایا کہ قریب آؤ۔ آج یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کے طرح سے ایک ہتھیار بنایا گیا ہے تاکہ ہماری اس ملت میں جو اتحاد پھیلا ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم محسوس کریں، کیونکہ یہ بیماری ہے ضرور ہے، کیونکہ ہتھیار ہے۔ اسی کے لیے آیت اللہ خامنائی نے سب سے پہلے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ دیکھو یہ دشمن کا آخری ہتھیار ہے جو اس نے استعمال کر لیا ہے، اور یہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جس کو اس نے استعمال کیا ہے۔ لیکن ہمارا بھی فریضہ ہے اور ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو اور ملت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن کی چال ہے تو اسے بچے کیسے، کیونکہ یہ ازم جو ہے یہ بہت دنیا میں پھیلا ہوا۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ برانڈ آپ پہنتے ہیں۔ ہم موبائل لیے ہیں، ہم وہ جو چاہیں گے وہ موبائل ہم لیں گے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے نا کہ آج یہ اس کی آغاز ہونا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، یہ موبائل آ رہا ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تبھی وہ موبائل آتا ہے۔ برانڈنگ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں آپ کھاتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں آپ پہنتے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس قدرت ہے، اور انہی لوگوں کی مخالفت جو کرتا ہے وہ اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ لیکن لاکھوں سلام اس ذات پر جو حسینی فکر سے وابستہ ہیں، کیونکہ دنیا میں یزیدی فکر بھی پائی جاتی ہے، حسینی فکر بھی پائی جاتی ہے، لیکن اگر حسین کی فکر کو محسوس کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جہاں اس انداز کے لوگ پائے جاتے ہوں کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہ کریں گے، جہاں یہ ملے سمجھ لو یہ حسینی فکر کے لوگ ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ ایران اور عراق کی سرزمین سے ہمارے مراجع کرام کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تجھ جیسوں کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکانے والے نہیں ہیں۔ یہ حسینی فکر پائی جاتی ہے، جہاں یہ فکر پائی جائے سمجھ لیجئے یہ حسینی فکر ہے، اور ہمیں بھی اسی فکر کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ بس عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ جس دن ہم نے اس فکر پر قابو پا لیا کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم دشواریوں میں ہیں، لیکن ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یقین جانیے عزاداری کا وہ حالات نہیں ہیں۔ ممبر پہ بیٹھ جانا اس وقت بہت آسان ہے، لیکن پڑھنے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ گھر میں انسان کس طرح سے رہتا ہے، گھر جاتا ہے، لیکن وہ حالات نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں اس حالات کو اچھا بنانے کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ ایثار اور قربانی پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے یہاں دکھاوا تھا۔ ہم ایک مجلس کرتے تھے، پہلے ہوتا تھا باہر، میں نے لکھنؤ میں کئی بار محسوس کیا کہ چند لوگوں کو بلایا جائے گا، بڑے بڑے تحفے دیے جائیں، کوئی دوسرا پہنچ جائے تو منع کر دیا جاتا ہے۔ گومتی نگر یا اس طرح کے ایریوں میں نہیں، ہمارے پاس اتنا ہی تبرک ہے، اتنے ہی لوگ ہیں، یعنی فرش اعضا پر آئیں تو ہم بلائیں تبھی آئیں۔ ہمارے یہاں دکھاوا آ چکا تھا، ہمارے نوجوان مجلسوں میں نہیں آنا چاہتے تھے بلکہ فرش اعضا سے دور رہتے تھے۔ آج اسی کا شاید یہ معاذ اللہ یہ امتحان ہے یا ایسے حالات ہیں کہ اللہ نے اور شہزادی فاطمہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اب اس فرش اعضا پر اس کثرت کے ساتھ نہیں آ پاؤ گے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے
کہ ہمیں پروردگار وہ موقع فراہم کرے. ہم گنہگار ہیں. ہم نے بارہا ایسے موقع دیکھے کہ جب انجمن پڑھتی ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں اپنی غلطیوں کو کر رہا ہوں, جب انجمن پڑھتی ہے تو پڑھنے والا چلا جاتا ہے, جب پڑھنے والا بیٹھا رہتا ہے تو انجمن کے افراد چلے جاتے ہیں. ہم نے عزاداری کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اسی کا نتیجہ ہے کہ شاید ہمارے سامنے یہ حالات ہیں کہ ہم بھی چند لوگوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. یہ اعلان ہے کہ اگر 15 لوگ ہوں تو 5 لوگ ایک مجلس میں بیٹھیں. یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہماری کمیوں کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. صلوات بھیج دیں. بس عزیزان محترم, ایام عزا کے دن ہیں اور ہمیں جو بھی وقت اللہ نے فراہم کیا ہے ہم اس کو لے کر فرش عزا تک آئے ہیں. لیکن بس جتنی دیر بیٹھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی پڑھ رہا ہے, جب بھی کوئی ذاکر پڑھے تو کبھی اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کرتا مصائب میں, وہ اہل بیت کے گھر آنے کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ کربلا معرفت کا منبع ہے, معرفت وہاں سے ملتی ہے. کیونکہ وہاں کی ماؤں کو چاہیے تھا گریا کرتی جب ان کا جوان جا رہا ہے. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا جوان چلا جاتا ہے تو گھر میں کیسا ماحول ہوتا ہے, نہ کہ عام آدمی نہیں بلکہ جناب علی اکبر جیسا جا رہا ہو, لیکن ماں گریا کر رہی ہے لیکن شکوہ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ معرفت پائی جاتی ہے. جناب لیلا نے اپنے لال کو کھویا ہے, جناب رباب نے اپنے لال کو کھویا ہے, آسان مرحلہ نہیں ہے, لیکن وہ بتائیں گی کہ ہمارے اندر بھی جذبہ رحم پایا جاتا ہے. لیکن ہم معرفت پروردگار میں اس طرح سے سرشار ہیں کہ ہمیں اپنے لال کے جانے کا غم نہیں ہے بلکہ اسلام کے تحفظ کا ارادہ ہے. اور عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ کربلا نے کیسے کیسے جانثار دنیا کے سامنے پیش کیے. عزیزان محترم, کوئی ہاشمی نہیں ہے, کوئی عجم عرب نہیں ہے, کوئی کہاں سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ امام حسین بتانا چاہتے ہیں جب انسان کے اندر معرفت آ جائے گی تو رات کے سناٹے میں بھی چاہنے والا میری طرف آئے گا. اگر میں چراغ گل کر دوں گا تب بھی میرا ناصر اٹھ کے جانے والا نہیں ہے. ہاں عزاداروں, جیسے ناصر امام حسین کو ملے ویسے ناصر و مددگار کسی کو نہیں ملے. یہی تو وجہ تھی کہ امام حسین اپنے ناصر و مددگار پر رش کرتے تھے. ہاں عزاداروں, ایسے ایسے جانثار جی چاہتا ہے. آج 3 محرم ہے, آج کا وقت جو ہے بنی اسد کے لوگوں کے سامنے امام حسین موجود ہیں, ان کو بلایا ہے, ایک ایک لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد اپنی وصیتیں کی. یہ زمین میں نے تم سے خریدی, تم کو ہبہ کر دیا, آؤ جب ہمارے بعد یہ ہو تو تم ہمارے آنے والوں کا انتظام کرنا, ان کو 3 دن مہمان کرنا. ساری باتوں کے بعد امام حسین نے وہ فقرے جاری کیے. کہتے ہیں کہ جا تو رہے ہو لیکن میرے مرنے کے بعد جب یہاں میں مر جاؤں تو آنا اور میرے لاشوں کو دفن کر دینا. اور اس کے بعد کہا اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو پس پردہ, ان سے بھی کہا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں مدد کرنا. پھر بچوں کو بلایا. ایسے ایسے جانثار امام حسین کے پاس تھے, لیکن اس طرح سے التجا کر رہے ہیں کہ میرے جسم کو چھپا دینا مٹی میں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آقا وہ وقت آیا, لیکن بعد میں آیا جب امام سید سجاد آئے ہیں, لاشوں کو دفن کیا ہے, لیکن آپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا رہا. جی چاہتا اس وقت تھوڑے جملے میں کہ جناب سعید کا ذکر کروں. جناب سعید جیسا جانثار ہے. ایک بار امام سے کہتے ہیں آپ نماز شروع کریے, میں سامنے کھڑا ہوں, سینوں پر تیر لے رہے ہیں. کس طرح سے قربانی پیش کی ہے جناب سعید نے. ارے ہاں, آج بھی ملتا ہے کہ 10 ماہ محرم کو سعید کے قبیلے کے لوگ کربلا میں آتے ہیں اور تمام مجمع ہٹ جاتا ہے اور ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا حسین ہم سعید کے قبیلے کے لوگ ہیں, آئیے نماز پڑھائیے, ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ایثار کا جذبہ, یہ ہے قربانی. سیالم الذین ظلموا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر, ہمیں جو بیمار ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا, ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کو معاف کر, علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے, پرچم حق کو سر بلند کر, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو کر, روضہ مقدس کی حفاظت فرما, ہمارے اندر وہ جذبہ ایثار پیدا کر کہ ہم امام حسین کی فرش عزا بچھائیں تو صرف ایثار کا جذبہ ہو, قربانی کا جذبہ ہو, دکھاوے کا جذبہ ہمارے کیا نہ پایا جائے. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ماتم حسین.
أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبر